सरला मकां से तलब हुई, सरला मकां से तलब हुई, सूए मुंतहा वो चले नबी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। कारी अंसर साहिब ब्रसल से माशाल्लाह एवरी टाइम वो लक्समबर्ग तशरीफ़ लाते हैं और अपना खुतबा पेश करते हैं। तो आज दर्स है तो कारी अंसर नूरानी साहब फ्रॉम ब्रसल्स। निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम सामईन व सामियात, हाज़रीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अपने मालिक का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो सबसे पहले मैं आप तमामी अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने लक्ज़मबर्ग की इस जामिया मस्जिद में अपने प्यारे नबी की मोहब्बत में आज की इस महफिल को सजाया और मुझे भी इस बाबरकत महफिल में हाज़री का शर्फ बख्शा। भाई आसिफ साहब का भी मशकूर हूँ, जब भी इधर आना होता है तो रात इनके घर में ये मेज़बानी का एहतमाम फरमाते हैं। अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर से नवाजे। और एक मरतबा फिर आप तमामी अहबाब का मैं मशकूर हूँ जो अपनी गूनागू मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर आते हैं और मेरे टूटे फूटे लफ्ज़ सुन लेते हैं। अल्लाह ताला आपको भी इज़्ज़तें और वक़ार अता फरमाए, आमीन। मैंने कलाम हकीम के 15वें पारे से सूरह बनी इसराइल की पहली आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। क़बल इसके कि तिलावत शुदा आयत करीमा का तर्जुमा और उसकी कुछ तफसीर बयान करूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि वो मुझे हक़ कहने की, आपको हक़ सुनने की, हम तमाम मुसलमानों को हक़ कबूल करके उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। देखें, एक होता है सफ़र और एक होती है सैर। सफ़र जब इंसान करता है ना तो उसकी निगाह अपनी मंजिल पर होती है कि बस जल्द अज जल्द मैं अपनी उस मंजिल पर पहुंच जाऊं। लेकिन जब इंसान सैर के इरादे से निकलता है ना तो फिर जहां उसको कोई हसीन चीज़ नज़र आई, कोई फूल देखा, वहां ठहर गया, अच्छा ज़रा देखता हूँ इसकी खुशबू कैसी है, ये बड़ा हसीन नज़ारा है, चले इस नज़ारे को देखता हूँ, लुत्फ़ हासिल करता हूँ, तो इसको सैर कहते हैं। इंसान रुकता हुआ जाता है, कुदरत के नज़ारों को देखता हुआ जाता है और अपने ज़हन को सुकून पहुंचाते हुए जाता है। इस हिस्से को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब की सैर करार दिया। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक है। इसके अंदर पहला आसमान भी है, दूसरा भी है, सातों आसमान है और फिर सिदरतुल मुंतहा यानी जहां मकान की सरहद है। इसके बाद ला मकान है,
نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اکثر اس لفظ سبحان کا ذکر فرمایا کرتے تھے، بلکہ ایک بڑا ہی روح پرور واقعہ جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے، میں وہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ربیعہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اکثر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے جاتے تو میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے، حضور گھر میں داخل ہوتے، دروازہ بند کرتے، اور میں کیا کرتا، میں حضور کی چوکھٹ کو اپنا سرہانہ بنا لیتا۔ کمال تھے وہ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے عاشق تھے۔ یہ عشق کی انتہا نہیں ہے کہ ساری ساری رات اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ صبح سب سے پہلے میں حضور کو دیکھوں۔ یہ کیا عشق کی انتہا نہیں کہ جب حضور وضو فرماتے ہیں کہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے تلووں اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، اپنے چہروں پر ملتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مد بھری آواز سے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت سن رہے ہوں گے۔ تو حضرت ربیعہ کہتے ہیں اتنا لطف آ رہا تھا، اتنا لطف آ رہا تھا، میں جھومنا شروع کر دیا میں نے۔ اور کچھ وقت گزرتا ہے، پھر تلاوت قرآن کو مکمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ذکر شروع کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں سے اس حدیث پاک کو میں نے شروع کیا کہ یہ لفظ حضور کو بڑا محبوب تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا ورد فرما رہے ہیں۔ اسی سے ہمیں یہ تصور بھی ملا کہ اللہ کے ناموں کا ذکر کرنا چاہیے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا، اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، یہ بھی حضور کی سنت ہی ہے۔ تو سبحان اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ ذکر کرتے کرتے حضور کی آواز کے اندر میں نے حدت اور شدت محسوس کی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید آقا کریم علیہ السلام کے جسد مبارکہ سے روح مبارکہ پرواز کر رہی ہے۔ تو یہ خیال جب مجھے آیا تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، اور اتنے آنسو بہے کہ میری ہچکی بن گئی، اور میں ادبن کھڑا ہوا۔ حضور نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے فرمایا سل ربیعہ، آئے ہائے ہائے ہائے، سل ربیعہ، یہ مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم ہوتے نا، ہم کہتے جی ہمیں یہ گاڑی چاہیے، مہنگی سی کو گاڑی چاہیے، ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، وہ دنیا کی چیز مانگ لیتے۔ لیکن وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا حضور اگر آپ نے کچھ عطا فرمانا ہے تو آپ کا یہ غلام فقط آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہے۔ اوئے ہائے، کتنی بڑی چیز مانگی انہوں نے کہ جنت میں آپ کی رفاقت مجھے عطا فرما دیجئے۔ اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو جواب دیا نا، اس جواب سے حضور کی شان رحمت للعالمین نظر آتی ہے۔ جو حضور کو اللہ نے فرمایا نا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور جو حضور کو یہ اللہ تعالیٰ نے وصف عطا کیا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ایسا پیارا اور سونا رسول تمہاری طرف بھیجا ہے، مشقت میں تم پڑ جاتے ہو، گراں اس پر گزرتی ہے، وہ تمہارے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور تمہاری حرص بھی کرتا ہے۔ سوال کس نے کیا؟ حضرت ربیعہ نے، لیکن جواب صرف ربیعہ کو نہیں دیا، بلکہ کہا اے ربیعہ سوال تو تو نے کیا ہے، میرے سامنے میری ساری امت کھڑی ہے، اب جواب وہ دوں گا، تیرا بھی بھلا ہوگا اور ساری امت کا بھلا ہوگا۔ کہا اے ربیعہ تو سجدے کیا کر، فرائض کی ادائیگی کیا کر، اور میری محبت کا جو چراغ تیرے سینے میں روشن ہے اس کو کبھی بجھنے نہیں دینا۔ جس نے سجدوں کو ادا کیا، فرائض میں کوتاہی نہ کی، اور میری محبت کا چراغ اپنے سینے میں روشن رکھا، اس کو جنت میں میری رفاقت مل جائے گی۔ اللہ اکبر، اس کو جنت میں میری رفاقت مل جائے گی۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنا دی ہے۔ اے جبریل صرف فرشتوں کو لے کے نہیں جانا، بلکہ جنت سے ایک سواری بھی لے کے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، پورے اہتمام کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ جبریل ابھی آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ گمان نہ گزرے ہمارے ذہنوں سے کہ حضور جیسے ہم سوتے ہیں، ہم جب سوتے ہیں تو ہم غافل ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں وضو کی حاجت ہوتی ہے۔ جب ہم سوتے ہیں نا تو سونے کے بعد ہمیں وضو کی حاجت ہوتی ہے۔ نبی جب سوتا ہے تو سونے کے بعد اس کو وضو کی حاجت نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ نبی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن اس کا دل ہر وقت جاگ رہا ہوتا ہے. بلکہ فرمایا یہ جو پاؤں ہے نا، پاؤں کا جو انگوٹھا ہے اس کو پکڑ کر ہلاتے ہیں، یہاں سے اٹھانا چاہیے، کوئی بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو. تو ایسے یہ اٹھانے کا انداز ہے، یہ سنت ہے. تو یہ تو امام الانبیاء ہے، آرام فرما رہے ہیں. اب جبریل امین نے اللہ سے پوچھا باری تعالیٰ کیسے اٹھاؤں؟ کہا کہ اے جبریل یہ جو تمہارے کافوری لب ہے نا، یہ حضور کی تلیوں پر لگاؤ، یہ میرے نبی کی تلیوں پر لگاؤ. کافوری لب جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلیوں پر لگے تو اس کی ٹھنڈک کو آپ نے محسوس کیا اور آنکھوں کو کھولا، سامنے جبریل ہیں. اللہ اکبر. اے جبریل کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ مجھے رب نے بھیجا ہے، رب نے بھیجا ہے. حضور تشریف لائے. حتیم جو کعبۃ المکرمہ کے قریب ایک ترچھی سی دیوار ہے، وہاں حضور فرماتے ہیں مجھے لٹایا گیا. یہ جو میں نے ابتدا میں کہا نا کہ آج کے دور کے ساتھ اس معجزہ معراج کی بڑی مماثلت ہے، اب ذرا وہ دیکھتے جائیے. حضور کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، میرے دل مبارک کو نکالا گیا، میں دیکھ رہا تھا، اس کو ایک تشت پر رکھا اور آب زمزم کو یہ شرف بخشا کہ اس سے میرے قلب اطہر کو نسبت دی گئی. نورانی تو پہلے ہی تھا، مزید انوار و تجلیات کو بھرا گیا، میں دیکھ رہا تھا. فرمایا کہ پھر واپس میرے قلب اطہر کو اس کے مقام پر رکھا اور میں دیکھ رہا تھا. آج اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے یا اس سے بھی آگے کا معاملہ ہو گیا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ مریض جاگ رہا ہو، یہ سارا منظر دیکھ رہا ہو. ابتدا ہوئی تھی ام ہانی کے گھر سے، آپ آرام فرما رہے تھے، بستر میں تھے، تو حضور خود فرماتے ہیں کہ جس بستر سے میں گیا تھا ابھی اس بستر میں گرمی باقی تھی. انسان لیٹا ہو جب اٹھتا ہے نا کچھ گرمی باقی ہوتی ہے، اس کی جسم کی حرارت ہوتی ہے، تو کتنی دیر لگتی ہے وہ حرارت ختم ہونے؟ چند منٹ ہی لگتے ہیں نا، حرارت ختم ہو جاتی ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں جب میں واپس آیا وہ حرارت ابھی باقی تھی. جس دروازے سے میں نکل کے گیا اس کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی، جس پانی سے وضو کیا وہ پانی ابھی جاری تھا. بھئی اتنا سفر کیا، مکہ سے فلسطین، فلسطین سے پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتویں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا. اور یہ نہیں کہ بڑی اجرت میں سفر ہوا. حضور فرماتے ہیں مکہ سے جب میں فلسطین میں پہنچا کوئی 4 مقامات تھے جہاں میری سواری کو روکا گیا. ایک جگہ تھی، کہا کہ حضور ذرا یہاں پر نفل پڑھ لیجئے. آپ نے نفل ادا فرمائے. یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. پتہ چلا جہاں پر اللہ کے کسی نیک بندے کی پیدائش ہو وہ جگہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے. کہ یہ دیکھیے یہ موسیٰ ہے، موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرے. حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں. وہ حضور پر درود تھا. جو اکثر محدثین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ تقاضا کیا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی، اے اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو آگے سے کہا گیا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا. جب اصرار بڑھ گیا تو کہا اس پہاڑ کی جانب دیکھو، یہاں پر اپنی ایک چھوٹی سی تجلی بھیجتا ہوں، اس کو دیکھ لیا تو پھر اپنا آپ دکھا دوں گا. اللہ نے جب اپنی ایک صفاتی تجلی، ذاتی تجلی نہیں، صفاتی تجلی اس پہاڑ پر نازل کی، موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکے اور زمین پر تشریف لے آئے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ معجزہ مانگا تھا لیکن ان کو عطا نہیں کیا گیا. کہا میں نے اے موسیٰ وہ صرف 2 ہی آنکھیں بنائی ہیں جو میرے دیدار کو دیکھیں گی اور وہ میرے محمد کی آنکھیں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ معجزہ اللہ کے پیارے حبیب کو مل رہا ہے تو اس لیے وہ کھڑے ہوئے. یہاں سے اب سواری گزر رہی ہے، میں ان پر درود کیوں نہ پڑھ لوں کہ کتنے عظیم نبی ہیں کہ میں مانگتا رہا مجھے وہ شرف نہیں ملا. یہ وہ ہیں بن مانگے ان کو یہ شرف عطا کر دیا گیا. پھر اس کے بعد جب مسجد اقصی میں پہنچے تو 1 لاکھ کئی ہزار پیغمبر، مرسلین، نبی جو اس دنیا میں آ چکے ہیں وہ سب کے سب وہاں جمع تھے اور آپ نے ان کی امامت فرمائی، ان سے ملاقاتیں ہوئی. تو ایک بندے سے بھی ملاقات آپ کریں، 1 منٹ بھی لگائیں تو کہاں پر بات پہنچ جاتی ہے. پھر اس کے بعد پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کتنی ملاقات ہوئی اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. دوسرے آسمان پر نبی سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر، ہر آسمان پر نبیوں سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی.
7वें आसमान पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और क्या क्या गुफ्तगू हुई उसकी तफसीलात अहादीस की कुतुब में मज़कूर हैं। उसके बाद फिर सिदरतुल मुंतहा की रिफतें हैं और फिर उसके बाद अल्लाह के हरीम नाज में हुजूर पहुंचते हैं। वहां कितना अरसा रहते हैं अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। और फिर लिनुरियहु मिन आयातिना, अल्लाह ने कुरान में फरमाया हमने अपनी कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां अपने हबीब को दिखाई। जन्नत आपके सामने रखी गई, जन्नत के मनाजर रखे गए, जन्नत में जाने वाले जो आमाल हैं उनका तज़किरा किया गया, ये अमल करोगे तो जन्नती बन जाओगे, ये अमल करोगे तो जन्नती बन जाओगे। फिर जहन्नुम का आपके सामने रखा गया, जहन्नमियों के अहवाल आपके सामने रखे गए, वो सजाएं दिखाई गई, किस अमल पर कौन सी सजा है। तो हुजूर का ये सारा सफर रोशनियों पर ही हुआ था, सिर्फ एक रोशनी पर नहीं, बुर्राक पर हुआ था, बुर्राक पर हुआ था। अब मेरे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन किराम, अल्लाह अकबर, जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो उम्मे हानी से सबसे पहले आपने जिक्र किया कि रात अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुझे ये अजीम मौजज़ा अता किया है। मैंने बैतुल मक़दस को भी देखा है, मैंने पहले आसमान को सारा वाक़या बयान किया और कहा कि अब मैं ये मक्का वालों को सुनाऊंगा। तो हुजूर से ये सवाल किया कि बताएं बैतुल मक़दस की कितनी खिड़कियां, दरवाजे वगैरह वगैरह। अल्लाह अकबर, जिब्रील अमी हाजिर हुए, ए अल्लाह के रसूल आप फिक्र ना कीजिए, पर्दों को हटा दिया गया, हिजाबात उठ गए और बैतुल मक़दस को आपके सामने कर दिया। हुजूर इस तरह इशारे फरमा फरमा कर उनसे फरमा रहे थे कि देखो ये भी एक खिड़की है, ये है खिड़की, ये है खिड़की, ये दरवाजा है, ये दरवाजा है, ये दरवाजा है। और जाकर कहा कि ए अबू बकर बताओ तो सही, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं रातों रात बैतुल मक़दस गया हूं फलस्तीन और गया भी हूं, आ भी गया हूं, क्या तुम इस बात को मानोगे? अल्लाह अकबर, वो भी अबू बकर सिद्दीक थे ना, हुजूर के यार थे ना, हुजूर की जलवतों और खलवतों को जानने वाले थे, मिजाज आशनाए रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा ए अबू जहल बता ये दावा किसने किया है? तूने तो मुतलक पूछा है लेकिन मैं तखसीस करता हूं, पहले ये बता ये दावा करने वाला कौन है? कहा कि ये दावा तेरे यार ने किया है, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने किया है। कहा कि अगर उन्होंने ये फरमाया है तो मैं तस्दीक करता हूं, उन्होंने सच ही फरमाया है। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस रात अपने हबीब को ये तोहफा दिया था नमाज का, और इसी नमाज के बारे में फरमाया जो नमाजें पढ़ता रहेगा और मुझसे मोहब्बत करेगा उसको जन्नत में मेरी रफाकत मिल जाएगी। जो बंदा नमाजों की पाबंदी करता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हुज़्न और गमों को उससे दूर कर देता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। तमाम ये अहबाब खड़े हो जाएं और बाद अब सलाम। अय्युहल मबऊसु फीना जिअत बिल अम्रिल मुताई जिअत शरफ़तल मदीना मरहबा या खैर दाई या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका। तशरीफ रखिए। बिलाल तुझ पर सुभान अल्लाह। निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा, नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। सुभान अल्लाह। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले, क्या बोले? नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। कायनात में हर वक्त कोई ना कोई दुरूद सलाम पढ़ रहा है और ये सिलसिला क़यामत तक इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा। इतने अजीम
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جن کے سارے انبیاء کرام اتنی زیادہ رسپیکٹ اور محبت اس سے کرتے ہیں. سبحان اللہ. تمام حضرات جی ہمارے بھائی ارشان بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے قرات ہیں ان کی اور بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، تو وہ پریزنٹ کریں گے آپ کو دو چیز. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. سرے عرش جانا کمال تھا، سرے عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. چمن چمن کی دلکشی گلوں کی ہے، متازگی ہے چاند جن سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی. فضاؤں کی وہ راگنی، ہواؤں کی وہ نغمگی ہے، کتنا پیارا نام بھی نبی 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 نبی. رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں، جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں. ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا. لامکاں پر بھی وہ ڈگمگایا نہیں. سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ. الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا رحیم یا کریم، یا رحیم یا کریم. ذو الجلال والاکرام یا اللہ اغثنا یا اللہ، اغثنا یا رحمن، اغثنا یا رحیم. یا ذو الجلال والاکرام یا اللہ، یا ذو الجلال والاکرام یا اللہ، یا اللہ. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری نماز مغرب کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو، لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف فرما.
بیماروں کو اے اللہ صحت عطا فرما، تنگ دستوں کو خوشحالی عطا فرما، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصائب میں گرے ہوئے مسلمانوں کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ یورپ کے اس ماحول میں ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ جو ہماری بچیاں نکاح کے قابل ہیں ان کو اچھا سنگ عطا فرما، اے اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما۔ اے رب رحیم، اے رب کریم، اس بابرکت مہینے کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض فرما، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع عطا فرما، حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی ہمیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم فرما۔ اے اللہ سب سے اہم دعا یہ ہے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ وقت نزا ہو اور تیرا نام زبانوں پر جاری ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے جائیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین ببرکت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی السلام علیکم ارشان بھائی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام آصف بھائی، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ ماشاءاللہ آپ نے نعت پڑھی اور ایز ایکسپیکٹڈ اب بہت اچھی آپ کی لے ہے، بہت اچھی قرأت ہے، تو بہت ہی لوگوں نے انجوائے کیا ہے۔ آپ اس محفل کے بارے میں کچھ بیان کریں گے؟ آصف بھائی، I've been a part of this محفل from last 2 years اور الحمدللہ we feel blessed کہ لگزمبرگ کے ایک چھوٹے سے ملک کے اندر پر ہم لگاتار 1 سال کے اندر 3 سے 4 ضروری محفلیں جو کہ ہمارے لیے، ہماری دلوں کے لیے اور ساتھ میں ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، ایک اسلام کا پیغام پہنچتا ہے، ساتھ میں ہم جمع ہوتے ہیں، as you can see behind my بیک کے ڈنر کا اہتمام ہوتا ہے، ہم ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، حضور کی تعریفیں سنتے ہیں۔ ہمارے قاری صاحب جو ہیں وہ برسل سے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، ہم ان کے بھی بڑے مشکور ہیں ماشاءاللہ۔ تو اٹس ریئلی گڈ ایکسپیرینس الحمدللہ، یہ سننا، یہ سارا کچھ پڑھنا، اللہ تعالیٰ قبول کرے، آپ کی محنتیں قبول کرے، ہم سب کی محنتیں قبول کرے۔ جزاک اللہ ارشان بھائی، ماشاءاللہ ایسے ہی برقرار رکھیے اپنی آواز، تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی ہماری محفل کے بعد ہمارا ہمیشہ سے یہی پلان ہوتا ہے کہ کچھ ڈنر کے لیے انتظام کیا جائے۔ اچھا فرحان بھائی، آپ کچھ بیان کریں گے؟ محفل بہت اچھی تھی، مبارک محفل تھی، صبح معراج کا واقعہ بیان ہوا ہے جی، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس طرح کی محافل ہوتی رہیں گی اور ہم اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ایوری سنگل ٹائم یہاں پر کچھ نہ کچھ ڈنر کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ ہماری آ رہی ہیں کھیر اور یہ آ رہے ہیں ہمارے بقلاوے اور مٹھائی۔ علی بھائی کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں جی سر، کچھ بیان کریں گے محفل کے بارے میں؟ ماشاءاللہ آپ ایز اے آرگنائزر، مین آرگنائزر ہیں اس محفل کے۔ کوشش کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہماری کمیونٹی یہاں پہ جمع ہوتی ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ یہ محفل ہو رہی ہے، اور اس عظیم عروج والے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حصہ لانے کا موقع دیا۔ آپ لوگ بھی آتے ہیں، کمیونٹی بن جاتی ہے الحمدللہ۔ اچھی گڈ، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ یہ ہے ہماری میش کی ماسک، اور یہ وضو کا انتظام یہاں پر ہے۔ یہ ہمارا کچن ایریا ہے اور ڈائننگ ایریا ہے۔ یہاں پر اکثر اوقات ہم یہاں پر چائے وغیرہ بناتے ہیں، اور یہاں پر ہم اپنا اسٹور کرتے ہیں فوڈ وغیرہ۔ سعودی صاحب، اس محفل کے بارے میں آپ کچھ بیان کریں گے؟ آپ بڑی برکت محفل تھی ماشاءاللہ، اور معراج شریف کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور سب نے بڑا اچھا انجوائے کیا ماشاءاللہ۔ بہت قاری صاحب ہمیشہ ہی بڑی محفل کو پرنور بنا دیتے ہیں، تو جزاک اللہ جن لوگوں نے اٹینڈ کی۔ یہاں سے ہم دکھاتے ہیں آپ کو، یہ ہمارا پریئر ایریا۔ تو یہاں پر ہماری تمام نمازیں، 5 وقت کی نمازیں یہاں پڑھائی جاتی ہیں۔ جی السلام علیکم منیر بھائی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، جزاک اللہ جی، بڑا مزہ آیا الحمدللہ۔ دینی محفل ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام سنتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، تو مصطفیٰ بھی ساتھ ملتا ہے۔ جی ماشاءاللہ، انشاءاللہ اس کو بھی ساتھ لے کے آ رہے ہیں ان محفلوں میں، لیکن جی اللہ کے رسول سے کچھ آشنائی ہو، ہمارے بھی زندگی کے ایمان تازہ ہو۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ یہاں پر ماشاءاللہ آج ڈروم کا، اور یہ ہمارے فیمس
जी अस्सलाम वालेकुम। सोहन भाई क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। कुछ इस महफिल के बारे में आप कुछ बयान करेंगे, कैसी लगी आपको? कारी साहब ने बड़ा अच्छा बयान किया है, बहुत अच्छा लगा। यही एक्चुअली यूरोप में यही चीज़ है कि ऐसी चीज़ें मतलब महफिल वगैरह होना मतलब बहुत अच्छी चीज़ है एक्चुअली, जो कि यहाँ पे लोग इतनी जल्दी इकट्ठे नहीं हो पाते। तो लोगों को इकट्ठा होना बहुत अच्छी चीज़ है हमारी कम्युनिटी के लिए, स्पेशली लग्जमबर्ग जैसे छोटे कंट्री में, तो बड़ा अच्छा लगा। जी थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम खलील साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। ये महफिल के बारे में कुछ बयान कीजिएगा आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी महफिल रही और कारी साहब वहाँ से ब्रसल से आए हैं, इनका बयान सुनने के लिए हम आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ायदा हुआ है हमें और सीखा है हमने। जी वहाब भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? आप माशाल्लाह अभी रिसेंटली हज एंड उम्रा कर आए हैं, तो माशाल्लाह, तो बहुत बहुत दुआएं सबसे पहले हम सब के लिए। और आप कुछ बयान करेंगे इस महफिल के बारे में? आप बड़ा अच्छा कैसे लगे? मतलब ये हर साल होती है, तो बड़ा अच्छा एक गैदरिंग हो जाती है, इस्लाम जो इस्लाम पाक और नात बड़ा अच्छा रहता है ओवरऑल। नेक्स्ट टाइम हम उम्मीद करते हैं कि आप भी कोई नात और हम्द वगैरह पढ़ेंगे, याद करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम ताज साहिब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर महफिल में, तो आप कुछ बयान करेंगे इस महफिल के बारे में, आपको कैसी लगी है? और जी अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम लोग की महफिलें यहाँ हो जाती हैं इस किस्म की, और नबी की बातें हमें तक पहुँचती हैं। इसमें अली भाई का और मुफ्ती साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा मैं कि ये महफिलें सज जाती हैं, और ख़ास तौर से लग्जमबर्ग में जहाँ पे ये ऐसा माहौल नहीं है, तो ये महफिलें हो जाती हैं। और उसमें अक्सर ऐसा होता है कि मैं यहाँ होता हूँ तो आप लोगों की मुलाकात भी हो जाती है और बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है हमारे कारी अंसर साहिब, दिलों के बहुत करीब, माशाल्लाह हमारे कई दहाइयों से हमारे साथ चल रहे हैं, और ब्रसल से ट्रैवल करके लक्समबर्ग आते हैं दर्स देने के लिए। बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत सब फैज़ पाते हैं इनके दर्स से, तो आज भी तशरीफ़ लेकर आए हैं माशाल्लाह। तो कारी साहब सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आप कुछ बयान कीजिएगा कि आप क्या फ़ील करते हैं हमारी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ आकर मुझे बड़ी अपनायत मिलती है, आप तमामी दोस्तों की मोहब्बत, आपका खुलूस मिलता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दर्स व तदरीस के लिए यहाँ आना होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बरकतें अता फ़रमाए, आपको इज़्ज़तें अता फ़रमाए, और ये जो बुज़ुर्ग हैं इनका साया हम पर कायम व दायम रखे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी आसिफ भाई, अब आप अपने तासुरात बयान करें। जी पहले मेरे तासुरात दिए। माशाल्लाह कारी साहब हमारे दिल के इतने करीब हैं, और हमारा सिलसिला शुरू हुआ था जब हमने इकट्ठे हज किया था, हज परफॉर्म किया था, और उस वक्त से हम एक दूसरे के इतने करीब हैं कि अभी भी मेरे गूस पम्प जो से वो हो रहे हैं कि कैसे कारी साहब हमारे करीब हैं इस वक्त। माशाल्लाह हमेशा जब भी कॉल किया हमने, आप मौजूद होते हैं, दर्स देते हैं, बड़े बूढ़े बच्चे जवान सब फैज़ करते हैं, हासिल करते हैं, और हमें इल्म देते हैं इस्लाम का, अपने दीन का। तो बहुत मेहरबानी है इनकी, बहुत शुक्रिया आपका कारी साहब कि आप आते हैं हमारे पास। बहुत शुक्रिया। तो आपकी मोहब्बत खींच लाती है। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह।